اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح الذکر عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران سید الشہداء، آج محرم الحرام کی پہلی مجلس ہے۔ آج سے وہ ایام شروع ہو رہے ہیں، وہ ایام غم شروع ہو رہے ہیں جنہیں آسمان بھی یاد کرتا ہے، زمین بھی یاد کرتی ہے، فرشتے بھی یاد کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی یاد کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کی عملی تفسیر کا آغاز ہے۔ کربلائے معلیٰ کو اگر صرف ایک جنگ سمجھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کو آپ کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہوگا، اور اگر امام حسین علی مقام کو قرآن سے جدا کر دیا جائے تو نہ قرآن کی روح باقی رہ جاتی ہے اور نہ اسلام کی حقیقت باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے آج کی مجلس کا عنوان عظمت امام حسین علیہ السلام رکھا گیا ہے، اور قرآن یعنی عظمت امام حسین بالقرآن۔ ہم سب قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے تو ہیں، لیکن ایک سوال ہے پوری امت مسلمہ پہ، قرآن کس کے ساتھ ہے؟ اور دوسرا سوال، قرآن کو سب سے زیادہ کس نے زندہ رکھا؟ شیعہ مکتب اہل بیت کا جواب واضح ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن صرف الفاظ رہ جاتا، اور اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام صرف ایک سلطنت بن جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے قرآن کو زندگی عطا کی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اسی حقیقت کو رسول خدا نے حدیث ثقلین میں بیان فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری عطرت اہل بیت علیہ السلام۔ جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو کہ میں نے آج کے موضوع سے شروع کی ہے، پہلا ذکر شروع کیا ہے جس میں اہل بیت کی عصمت قرآن سے ان کا تعلق رکھتی ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی جو قرآنی شخصیت کو صرف شیعہ مصادر میں نہیں، شیعہ تفاسیر میں نہیں، بلکہ اہل سنت کے ہاں بھی بہت زیادہ اس کا چرچا ہے۔ اس کی روشنی میں جیسا کہ تفسیر قمی، تفسیر عیاشی اور تفسیر البرہان کی روشنی میں بیان کیا جائے گا، میں انشاءاللہ 10 روز آپ کو عظمت امام حسین علیہ السلام قرآن کے ساتھ ان کا جو معیار ہے وہ زندہ رکھنا ہے، ان کا ذکر کو زندہ رکھنا ہے۔ امام حسین علی مقام محسن انسانیت ہے، یہ کسی ایک انسان، ایک فرقے یا ایک قوم کے امام نہیں ہے، بلکہ امام حسین علی مقام پوری محسن انسانیت ہے، پوری انسانیت کے لیے محسن ہے۔ محرم صرف مہینہ نہیں ہے، یہ ایک احساس ہے، یہ ایک عہد ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے جو دوران محرم الحرام آپ نے بجا لانی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں موضوع ہے عظمت حسین فی القرآن۔ تو میرا دل چاہے گا کہ میں سب سے پہلے جو میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں محرم الحرام کے آداب سے تھوڑا سا گفتگو کروں، پھر میں انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو دوران محرم میری دست بدستہ گزارش ہے نوجوانوں سے، خواتین اکرام سے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ انتہائی سادہ لباس پہنے، غذا کا استعمال ہے بالکل سادہ رکھیں، بالکل ایسا نہ رکھیں کہ کوئی شادی بیاہ کے کھانے ہوں، بلکہ اپنی خوراک سے پتہ چلے کہ آپ غم امام حسین میں ہیں۔ مرغن اور اعلیٰ کھانوں سے اجتناب کی جائے، اور پانی ہرگز ضائع نہ کریں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جگہ جگہ پر پانی کی سبیلیں لگائیں، جو ہو سکے۔ عزاداران نے مظلوم کربلا کو، مولا علی اصغر علیہ السلام کو جو 6 ماہ کے پیاسے تھے، ان کے لیے سبیلیں لگائیں۔ اپنی ہنسی مذاق کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں، غیر ضروری خوشی اور محفلوں سے پرہیز کریں۔ کہ مدینہ سے خروج اور وصیت نامہ جو ہے شیخ مفید اللہوف میں لکھتے ہیں، تاریخ یعقوبی میں بھی یہ واقعہ جو ہے وہ درج ہے، تفسیر قمی میں بھی، اور عیون اخبار الرضا میں بھی، اور اکمال الدین میں بھی۔ یہ فرمان ہے امام کا، جب بھی ماہ محرم الحرام طلوع ہوتا، اس کا چاند طلوع ہوتا، تو آل محمد کے ہاں گریا کی آوازیں آتی، بہت ساری چیخو پکار کی آوازیں آتی۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ محرم آتے ہی امام سجاد اور اہل بیت پر غم کے آثار اور حضرت امام رضا
अलैहिस्सलाम का बयान है कि मुहर्रम वो महीना है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर जुल्म हुआ। इसलिए मोमिन इकराम, इसके अमाल भी हैं, इसकी दुआएं भी हैं। तो जब भी चांद चढ़े तो अपने घर में अपने बच्चों को लेकर जरूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, उन पर गिरिया करो और उन पर आंसू बहाओ, और जरूर अपने बच्चों को एजुकेट करो कि ये कौन सा महीना है, इसके एसओपीज क्या हैं। का जो मदीना से रवानगी की आज मैं बात करूंगा। यजीद लाइन की बैत का मुतालबा, वलीद बिन उत्बा का दरबार मरवान का मशवरा, इमाम हुसैन का तारीखी जवाब, रोज़ा रसूल पर आखिरी हाजिरी और हजरत फातिमा ज़हरा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विदा वसीयतनामा हजरत मोहम्मद बिन हनफिया के नाम लिखना और अहले खाना से गुफ्तगू करना, जनाब हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर और बच्चों की तैयारी। मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। बार बार इमाम ने कहा, मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। अमर बिल मारूफ वो नही अल मुनकर के लिए निकला हूँ। मैं कुरान की हिफाजत के लिए निकला हूँ। मैं मदीना की जुदाई, रोज़ा रसूल पर आखिरी सलाम, बच्चों की रवानगी, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का के जो एहसासात हैं वो तारीख में बहुत ज्यादा मिलते हैं और हम इसको कभी झुटला नहीं सकते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आखिरी पैगाम जो दिया इमाम हुसैन अली मुकाम ने, जो मदीना की गलियों में जब निकले, जब मदीना छोड़ने लगे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, जिस मट्टी पर रहो उससे वफा करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और जनाब रसूल खुदा से ये जब हदीस इमाम हुसैन अली मुकाम ने मदीना में पढ़ी, तो मदीने की गलियों को चूम चूम कर इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। बहुत मुश्किल था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपने खानवादा को लेकर निकलना, मदीना छोड़ना। यजीद ने कहा था कि या मेरी बैत कीजिए या मदीना छोड़िए, तो इमाम हुसैन अली मुकाम ने मदीना छोड़ने को ज्यादा तरजीह दी। अपने कुंबा खानदान के साथ और पर्दादार मस्तूरात के साथ बहुत मुश्किल था मदीना मुनव्वरा को छोड़ना। और इमाम हुसैन ने वो गलियां चुमी हैं जहां पर रसूलुल्लाह उनको अपने कंधों पर सवार करके उनको घुमाया करते थे। और उनकी अजमत ये है कि इमाम हुसैन को अपने मदीना मुनव्वरा से इमाम हुसैन अली मुकाम का ये फरमान है कि जिस मट्टी पर रहो उससे वफा करो। तो हम पाकिस्तान में रहने वाले आजादार हैं, पाकिस्तान में रहने वाले अमन के साथ रहने वाले हम ऐसी कौम हैं। बस आजादारान हुसैन, मुसीबत की चंद सतूर पढ़ूंगा, इनका जिक्र कैद नहीं किया जा सकता, ना इनके फजाइल को हम बयान कर सकते हैं, ना उस मुसीबत को बयान कर सकते हैं। जब करबला की तपती रेत पर हक व बातिल का मार्का बरपा हुआ, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की बका के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। खेमों में मासूम बच्चों की प्यास, अहले हरम की बेबसी और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियां आज भी दिलों को गमगीन कर देती हैं। अस्सलामु अलल हुसैन व अला इब्न अल हुसैन व अला औलादुल हुसैन व अला असहाबुल हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।